بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل VOT یعنی وائس آف ٹروتھ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہفتے کا روز ہے اور دسمبر کی آج 10 تاریخ ہے۔ امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ گزشتہ کئی ماہ سے پاک فوج کے جرنیلوں اور دیگر رینک کے جو بعض دوسرے افسران ہیں، ان کے بارے میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بہت کچھ لکھا اور بولا جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو اظہار رائے ہے وہ بند ہونے کو نہیں آ رہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس مرتبہ جس شدت سے فوجی جرنیلوں کے کردار اور سیاسی معاملات میں مداخلت کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پرنٹ، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا جو بھی پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے، سب میں ایک قدر تو مشترک ہے، اور ہر کوئی اس امر کو ضرور بیان کر رہا ہے کہ فوجی جرنیلوں کو ملک کی سول حکمرانی میں بے جا مداخلت کو اب بند کر دینا چاہیے اور ملک کی حکمرانی کو عوام کے منتخب نمائندوں کو چلانے دینا چاہیے۔ میڈیا پر آ کر اپنی بات کرنے کے لیے سب کا انداز بیان مختلف ہے، اور ظاہر ہے یہ مختلف ہی ہوگا۔ ارشد شریف شہید اپنی تفتیش اور تحقیق کی بنا پر چبھتے طرز بیان اور مستقل مزاجی کی وجہ سے زندگی کی بازی ہی ہار گئے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ گفتگو شائستہ انداز میں کرتے ہیں، لیکن اپنے گہرے جو وہ وار کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑا۔ میجر عادل راجہ کو خاموش مجاہدوں کے توسط سے اندر کی خبریں لیک کرنے پر ملک کو چھوڑنا پڑا۔ عمران ریاض خان اپنے بے باکانہ انداز کی وجہ سے بھی کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ کینیڈا سے حیدر مہدی بھی ان جرنیلوں کے بارے میں کھل کر باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی کئی میڈیا پرسنز ہیں جو بڑی بلند آوازوں سے جرنیلوں کو یہ مسلسل پیغام دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جرنیل اب سول حکمرانی میں مداخلت کی روش بدلیں۔ عمران خان نے بھی گزشتہ کئی ماہ سے اسی سمت میں کافی کوشش کی ہے۔ اب اس ساری کمپین کو انتہائی شدت اور مستقل مزاجی سے چلانے کے بعد اکثریت کو امید تھی کہ چیف کی موجودہ تبدیلی کے بعد آنے والے جو نئے چیف ہیں وہ ان آوازوں پر کان دھریں گے اور تبدیلی کے کچھ آثار جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، لیکن ابھی تک کسی کی یہ امید بر آتی نہیں لگتی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بے شمار بلند آوازوں کے باوجود جرنیلوں کے اطوار یا نقطہ نظر میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، اور وہ اپنی ڈگر یا روش بدلنے پر کیوں آمادہ نہیں ہو رہے۔ اسی سوال کے جواب کی تلاش میں یہ پروگرام جو ہے آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک طویل پروگرام ہوگا تو اس لیے اس کو ایک سے زیادہ حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ایک مختلف انداز سے انتہائی اختصار اور غیر جانبداری سے یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ فوجی جرنیلوں کی جو مداخلت ہے یہ کیوں اور کب شروع ہوئی اور ابھی تک کامیابی سے کیوں جاری ہے، اور وہ اپنی روش اور ڈگر بدلنے پر کیوں آمادہ نہیں ہو رہے۔ اسی پروگرام کے پھر دوسرے حصہ میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ فوجی جرنیلوں کی سیاست میں مداخلت کو روکنے کے لیے اب تک جو طریقے اور راستے اپنائے گئے ہیں وہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے،
اور آخری حصہ میں اس مسئلہ کے حل کے لیے چند تجاویز بھی پیش کی جائیں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ واقعی اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ان سارے حصوں کو بغور دیکھنا اور سننا ہوگا۔ اب پہلے حصہ میں جیسے بیان کیا گیا، دیکھتے ہیں کہ فوجی جرنیلوں کی پاکستانی سیاست میں یہ مداخلت کیوں اور کب شروع ہوئی اور ابھی تک کامیابی سے کیوں جاری ہے، اور وہ اپنی روش یا ڈگر بدلنے پر کیوں آمادہ نہیں ہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلہ میں چند نکات ہیں جو آپ کو غور سے سننے بھی پڑیں گے اور سمجھنے بھی پڑیں گے۔ جب پاک و ہند کا بٹوارا ہوا تو امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے پاکستان کو انڈین آرمی کی افرادی قوت اور فوجی ساز و سامان کا 33% یعنی 33% حصہ دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت اس علاقہ میں، جو کہ بعد میں پاکستان بنا، پاک و ہند کی کل آبادی کا صرف 19% یعنی لوگ آباد تھے اس حصہ میں، اور پاک و ہند کی کل آمد کا 17% یعنی 17% جو ہے وہ ان علاقوں سے آتا تھا جو کہ پاکستان میں شامل ہوئے۔ اب چونکہ انڈین آرمی کا بٹوارا جو کہ 33% پاکستان کے حصے میں آئی اور اس کا ساز و سامان، دراصل یہ ایک بڑے منصوبہ کے حصہ کے تحت کیا گیا تھا۔ اسی لیے 1951 یعنی 1951 تک پاک فوج کی کمان جو ہے وہ برطانوی سپہ سالاروں نے اپنے پاس رکھی، اور اسی دوران فوج کی ایک خفیہ ایجنسی بھی بنائی گئی جو برطانوی سپہ سالاروں کے کنٹرول میں تھی۔ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے انڈین فوج کے اس حیران کن بٹوارا والے اس بڑے جو منصوبے کے کچھ خدوخال، امریکہ کا اس وقت ایک بہت مشہور رسالہ تھا لائف، جو کہ 1972 تک تو باقاعدہ چھپتا رہا، اور اب شنید ہے کہ وہ اس طرح مارکیٹ میں نہیں آتا، بلکہ امریکہ میں جو دوسرے اخبار گھروں میں بھیجے جاتے ہیں ان کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس امریکی رسالہ لائف نے پاکستان کی آزادی سے قبل تحریک پاکستان کے اکابرین کے حوالہ سے چند فقرے شائع کیے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس رسالہ کی تحریر کے مطابق، پاکستان strategic location has made it imperative for the Great Britain and US policy makers to forge an immediate alliance with this country۔ پاکستان کی جو اس وقت اسٹریٹجک لوکیشن ہے یا جس جگہ یہ واقع ہے، اس وجہ سے برطانیہ اور امریکہ کو مجبوراً اس پاکستان کے ساتھ اپنا جو ہے اتحاد کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے دونوں ممالک یعنی برطانیہ اور امریکہ کے مفادات کے لیے۔ From now onwards, US and Great Britain need Pakistan more than Pakistan need them۔ اس وقت یہ تاریخ جو آزادی ہے اس سے تقسیم سے قبل کی بات یہ ہے کہ اب سے جو امریکہ اور برطانیہ کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہوگی بنسبت اس کے کہ پاکستان کو ان دونوں ممالک کی ضرورت ہوگی۔ Rising US interest in countries along the Soviet boundaries will be considered for military aid and Pakistan is best located to achieve this goal۔ اس وقت جو سوویت یونین تھا اس کی جو باؤنڈریز تھیں جن ممالک کے ساتھ ملتی تھیں، تو اگر امریکہ نے ان کو کسی قسم کی فوجی امداد دینے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو اس کے لیے پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ سوٹڈ ہے، اس وقت انتہائی موزوں ہے کہ اس کو بیس بنا کر ان ممالک کو جو ہے وہ فوجی ساز و سامان دیا جا سکتا ہے۔ From now onwards, US has to incorporate Pakistan Army high-ranking officers in its future planning pertaining to subcontinent۔ اور یہ بھی لکھا کہ آج کے بعد پاکستان آرمی کے جو اونچے رتبے کے افسران ہیں ان کو امریکہ کو سب کانٹیننٹ کے جو پالیسی بنائے گا اس میں ان افسران کو شامل کرنا پڑے گا۔
As such, a strong Pakistan army will be built by US to restrict free walking of Soviet Russia. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور فوج بنائی جائے تاکہ جو روس ہے اس کو آزادانہ طور پر ادھر ادھر حرکت کرنے کی جرت نہ ہو. اور پھر لکھا آخر میں کہ all this was then accomplished under the Truman Doctrine of 1947. تو جو یہ خیالات تھے یا یہ جو معاملات تھے ان کو پھر ٹرومان جو کہ امریکن صدر گزرے ہیں ان کی ایک ڈاکٹرائن تھی 1947 ڈاکٹرائن کہلاتی تھی، تو اس کے تحت پھر یہ ان پہ ساروں پہ عمل کیا گیا. یہ جو ٹرومان ڈاکٹرائن 1947 ہے اس کو جیسے میں نے اردو میں بھی اس کا مختصر سا ترجمہ کیا ہے، تو آپ اس کو سننے کے بعد اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے ایک بڑی اور طاقتور پاکستانی فوج کی جو بنیاد ہے وہ اس ملک کی آزادی کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی. اسی طرح اب ایک اور پوائنٹ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں مدراس، بنگال اور بمبئی کی نسبت پنجاب اور سرحد کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے فوجی اپنی وفاداری، مستقل مزاجی اور بعض دیگر خصوصیات کی وجہ سے اتحادی افواج کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور ان علاقوں سے سروس کرنے والے فوجیوں کو سروس کے اختتام پر بعض مادی اشکال میں انعامات مل جانے کی وجہ سے ان علاقوں سے بڑی تعداد میں افرادی قوت فوج میں آنے لگی، اور پھر ان علاقوں کو مارشل ریس کے علاقوں کا نام دے دیا گیا جو کہ ابھی تک اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں. اب پاک و ہند کی تقسیم سے قبل فوجی افسران جو ہیں وہ انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون اور برطانوی ملٹری اکیڈمی سینڈرس میں تربیت حاصل کرتے تھے. امریکہ اور برطانیہ کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دوران تربیت اس امر کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کون سا افسر ان کے مفاد کے لیے آئندہ مستقبل میں کام کر سکتا ہے، اور پھر وہ اس افسر پر گہری نظر رکھ کر اس کی کیریئر پلاننگ جو ہے یعنی آگے بڑھنا جو ہوتا ہے اس افسر نے فوج میں، اس پہ بھی وہ بہت دھیان سے اس کی کیریئر پلاننگ کرتے ہیں اور مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اب سن 1951 میں جب پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف کا تقرر کرنا تھا تو امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے جنرل ایوب خان اس کے لیے تیار ہو چکے تھے. ان کی جو تربیت یا ملٹری ٹریننگ ہے وہ برطانوی اکیڈمی کی تھی، اور پھر ان کی کیریئر پلاننگ امریکہ اور برطانیہ نے اسی طرح کی کہ یہ آئندہ ان کے کام آ سکتے تھے. ان کو ریپڈ پروموشن یعنی جلدی سے ان کو ترقی دی گئی اور ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا. 1953 یعنی 1953 سے 1958 کے دوران سول معاملات سے جنرل ایوب کو آگہی دلانے کے لیے ان کو اضافی طور پر وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کا چارج بھی دیا گیا. اب فوج کا سربراہ بننے کے بعد اور امریکی آقاؤں کے مشورہ پر انہوں نے جس فلسفی کو فوج میں پروان چڑھایا اس کے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنرل ایوب کی فلسفی جو کہ امریکہ کی منظوری سے نافذ کی گئی یا جس کے لیے کوشش کی گئی، اس کے مطابق پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو ہر وقت کسی نہ کسی طرف سے حملے کا خطرہ رہے گا. پھر کہا کہ ملک کی سلامتی کی ضمانت صرف بڑی اور طاقتور فوج ہی دے سکتی ہے. فلسفی کا اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور اس سے مقابلہ کے لیے پاکستان کو پوری طاقت کے ساتھ ہر وقت تیار رہنا چاہیے. پھر اس کا ایک پوائنٹ تھا کہ پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن کی اہمیت کی وجہ سے دنیا کی کوئی نہ کوئی بڑی طاقت اس ملک کی معاشیات
اور اس ملک کی افواج کے لیے ہر قسم کی ضمانت دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب جب یہ کمانڈر ان چیف بن گئے تو اسی دوران قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کی رحلت ہو گئی، یعنی وفات پا گئے، اور ملک میں گہری سیاسی صلاحیتوں سے عاری جو گورنر جنرلز بنے اس وقت، وزرائے اعظم بنے، اور اسی طرح صدر پاکستان کے عہدوں پر سیاستدان جو لائے گئے، انہوں نے جو اکھاڑ پچھاڑ کی جنرل ایوب صاحب اس کا بھی بڑی گہرائی سے مشاہدہ کرتے رہے اور تجربہ حاصل کرتے رہے۔ یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے امریکہ کی منظوری سے پھر اپنی اس فلسفی کو، یہ جو میں نے ابھی 4-5 پوائنٹ پڑھے تھے، ملک کے اہم اداروں میں مزید پروان چڑھایا، اور پھر امریکہ کے ایما پر اور اس کی منظوری سے پہلا مکمل مارشل لا لگا کر ملک میں حکمرانی کا اختیار حاصل کر لیا۔ اب اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو سمجھ آتی ہے کہ 1947 سے لے کے 1955 تک جو برٹش جنریشن کے تربیت یافتہ فوجی افسران تھے وہ اس ملک کے معاملات چلاتے رہے، اور پھر 1955 سے لے کر 1971 تک جو جنریشن ہے اس کو امریکن جنریشن کے افسران کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ نے پھر پاکستان کے ساتھ سینٹو طرز کے معاہدے کیے، اور یہ جو فلسفی تھی ایوب کی جو امریکہ نے منظور کی تھی اس پہ پوری طرح عمل ہوتا رہا، اور اسی کے تحت وہ ملک پر حکمرانی کرتے رہے۔ بعد میں چند ادوار ایسے ہیں کہ جس میں فوج کے جرنیلوں کی طرف سے کچھ کنٹرولڈ جمہوریت کا تجربہ بھی کیا گیا، لیکن فوج کی سیاست میں مداخلت یا فوج کے اختیارات کے بارے میں جس سول حکمران نے سوال اٹھایا تو یا تو اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا یا پھر ملک بدر کر دیا گیا۔ اب 1971 کے بعد سے لے کر اب تک فوج کے افسران خالصتاً پاکستانی افسر کہلاتے ہیں اور پاکستانی اداروں میں ہی تربیت حاصل کرتے ہیں، لیکن پاک فوج کے تمام تربیتی اداروں میں امریکن اور برطانوی کلچر کی گہری چھاپ موجود ہے، اور اس گہری چھاپ کی وجہ سے ان پاکستانی فوجی افسران کی ذہنیت، رہن سہن کا طریق اور دیگر مشاغل ابھی تک امریکہ کی اشیرباد سے بنائی ہوئی ایوبی فلسفی کے تحت جاری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یحییٰ ضیاء مشرف سے لے کر باجوہ دور تک جو کہ ابھی کا دور ہے، فوج کو امریکی شے پر بنائی گئی ایوبی فلسفی کے تحت ہی چلایا جا رہا ہے۔ اور اس ایوبی فلسفی کے 4-5 جو پوائنٹ ہیں وہ پلیز اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھتے رہیں کہ وہ فلسفی کیا تھی۔ تو ناظرین، اب اس چھوٹی سی وضاحت کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی رہی کہ کیوں آزادی کے بعد، یعنی فوراً بعد سے پاکستانی فوج کے افسران کی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت میں اہم کردار اسی ایوبی فلسفی کا ہے جس کو بیان کیا گیا آپ کے سامنے، اور یہ وہ فلسفی ہے کہ جس کی بنیادیں امریکہ نے رکھی تھیں اور ایوب خان نے اس کو پھر آگے امپلیمنٹ کیا۔ ایوب خان صاحب کے بعد بے شک فوج کے سپہ سالار تبدیل ہوتے رہے، لیکن بنیادی طور پر جو امریکہ کی طرف سے یہ شروع میں فلسفی دی گئی تھی اور ایوب خان کے ذریعے اس کو فوج میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ 1947 میں ٹرومن ڈاکٹرن جس کا اوپر ذکر کیا تھا، اس کے تحت سب سے پہلے بھارت کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ روس کے خلاف کیا بھارت امریکی اتحاد کی تجویز میں جو دی گئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن بھارت نے اس تجویز کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ پھر پاکستان میں چونکہ فوجی جرنیل جو ہے
وہاں سے ہی ٹریننگ لی ہوئی تھی انہوں نے، ان سے بات کی گئی تو ان فوجی جرنیلوں نے امریکہ کے ایما پر اس اتحاد کی تجویز کو مان لیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اتحاد کرے گا اور روس کے خلاف یہ اتحاد ہوگا۔ جو ہی پاکستان کے جرنیلوں کی طرف سے یہ اوکے کیا گیا تو فوری طور پر $2 بلین کی جو ہے مدد پاکستان کو دی گئی، اور پھر 1954 تک امریکہ کی مدد سے پاکستان کی 5 سے 6 ڈویژن فوج بنا کر کھڑی کر دی گئی، اور بعد میں امریکہ نے پاکستانی فوج کے لیے اپنی امداد کو $30 بلین تک بڑھا دیا۔ اب اس بے انتہا امریکی امداد کی وجہ سے فوج کے افسران کا طرز زندگی بالکل بدل گیا، اور وہ اپنے آپ کو ایک بالکل علیحدہ مخلوق سمجھنے لگ گئے۔ ایک امریکہ کے ساتھ میوچل ایڈ پروگرام شروع کیا گیا، اور اس پروگرام کے تحت فوج کے افسران کی ایک بڑی تعداد کو تسلسل کے ساتھ امریکہ اور برطانوی اداروں میں تربیت کے لیے بھجوایا جاتا رہا، اور امریکہ تو وہ ابھی بھی جاتے ہیں۔ اور پھر پاک فوج کے افسران کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی کہ پاکستان کی بقا کی ضمانت اس کی فوج ہے، اور فوج کی بقا کی ضمانت امریکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی جو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو یا پاک فوج میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی جو افرادی قوت ہے، وہ بھی جو فوج کے اندر بنیادی تبدیلیاں کوئی لانا چاہتا ہے اس سلسلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو اس کی افرادی قوت ہے۔ وہ کیسے؟ پاک فوج میں آغاز سے ہی 90% افسران پنجاب اور سرحد کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ جب بعد میں صوبوں کے اختیارات کے لیے اس ملک میں 8ویں ترمیم پاس ہوئی، اس وقت تک جو فوج میں پنجاب کا جو حصہ تھا وہ 75% تھا، پشتون 20% تھے، سندھ 4.7% تھے، اور بلوچستان کا جو حصہ تھا وہ 0.3% تھا۔ اب اس آئینی ترمیم کے بعد فوج نے یہ وعدہ کیا کہ وہ فوج میں پنجاب کا حصہ 40 تھا 50%، پشتون 20%، سندھ 17%، بلوچستان 4%، اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو 9% تک یہ جو افرادی قوت ہے اس کا تناسب لے جائے گی۔ اب تک اس پہ کتنا عمل ہوا اس بارے میں فوجی حکام نے کبھی کوئی مستند اعداد و شمار جاری نہیں کیے، تاہم ایک آدھ دفعہ یہ اعتراض ضرور سننے میں آیا کہ اس ترمیم کے بعد اگر صرف ڈومیسائل کی بنیاد پر مختلف جو ایتھنیسٹیز ہیں اس کا فوج میں تناسب جو ہے وہ اس حساب سے اندازہ لگانا ہے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ڈومیسائل جو ہے وہ آپ کو موجودہ جو آپ کی رہائش ہوتی ہے یا پیدائش ہے اس کی بنیاد پہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اس سے ایگزیکٹلی آپ کی ایتھنیسٹی کہ آپ اوریجنل بلتستانی ہیں، کشمیری ہیں، بلوچی ہیں یا سندھی ہیں، اس سے پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب فوج میں ایک صوبہ کی اتنی بڑی تعداد نے بھی فوجی جرنیلوں کو سیاسی معاملات میں مداخلت پر بہت بڑی شے دے رکھی ہے، کیونکہ ایک ہی صوبہ کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے جو افسران ہیں ان میں ایک قسم کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہر ایسے قدم کی مخالفت میں یکجا ہو جاتے ہیں جو آئندہ ان کے مفادات کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے والا ہو۔ اب بھٹو دور میں فوجی افسران سے یہ آرڈرلی یا بیٹ مین ایک سہولت ہوتی ہے، ہر افسر کو ایک آرڈرلی یا بیٹ مین دیا جاتا ہے، تو اس کو واپس لینے کی تجویز بھٹو صاحب نے دی، تو اس تجویز پر بھٹو صاحب جیسے زیرک اور ذہین سیاسی لیڈر کو اس فوج نے دن میں تارے دکھا دیے، اور ان کو پھر بعد میں معذرت پیش کر کے اس تجویز کو واپس لینا پڑا۔
اب جو بلوچی ہیں، جو وہاں کی آواز ہے، ان کے مطابق وہ پاکستانی فوج کو پنجابی فوج کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ذاتی مفادات کے لیے کرائی کے فوجیوں کی طرز کی ایک فوج ہے جو باقیوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے فائدہ کے لیے کسی بھی حد کو کراس کر سکتے ہیں یا پار چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وضاحت کے بعد بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب فوج میں ایک ایتھنیسٹی کی بھاری اکثریت آ جائے تو پھر ایسی فوج کو قابو میں رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برطانوی سامراج نے اپنے مفادات کے لیے فوج میں ملازمت کرنے والوں کے لیے کچھ دلکش مراعات اور انعامات رکھے ہوئے تھے، جیسے دوران ملازمت عالی شان رہائشی گھر، گھریلو خدمت کے لیے ملازمین، ریٹائرمنٹ پر زمین اور گھر وغیرہ کی الاٹمنٹ وغیرہ وغیرہ۔ اب برطانیہ والے خود تو چلے گئے، لیکن اس سلسلہ کو پاک فوج جو ہے وہ ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہے۔ اونچی سطح پر پہنچ جانے والے جو افسران ہیں وہ ان انعامات کو کھو دینے کے حق میں قطعاً نہیں ہیں، اس لیے وہ زیادتی ہوتی دیکھ بھی رہے ہوں تو وہ اپنے ذاتی مفادات جو کہ ان کو ملنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب اونچے عہدوں کے فوجی افسران جو ہیں وہ ڈیفنس، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیگر جگہوں پر زمینوں کی الاٹمنٹ کے لیے ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ اب میجر عادل راجہ کا جو حالیہ انکشاف ہے، اگر وہ درست ہے تو اس کے مطابق حال ہی میں جو ریٹائر ہونے والے چیف ہیں انہوں نے آرمی ہاؤس سے ملحق ایک قیمتی جگہ کو آئندہ ریٹائر ہونے والے 3-4 چیفوں کے لیے پہلے ہی ریزرو کرا دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب یہ سہولت مل رہی ہو تو اب جو نیا آنے والا چیف ہے وہ بھلا اس فوج کی جاری فلسفی میں تبدیلی کیوں لائے گا؟ اسی طرح فوج میں ملازمت کے دوران ہر سماجی معاشرتی معاملہ میں ترجیحی سلوک، مختلف قوانین سے فوجی افسران کی امیونٹی یعنی استثناء، بعد از ریٹائرمنٹ عالمی ویلفیئر ٹرسٹ کے توسط سے عمدہ معاوضہ والی نوکریاں، ادارہ کا اپنے افسران کو بعد از ریٹائرمنٹ بچانے کا طریق، اور اسی طرح کی مزید دلکش مراعات بھی ہیں جو صرف اس ملک میں اور کسی ملک میں اس طرح کا رواج نہیں ہے، جو صرف اس ملک یعنی پاکستان میں فوجی افسران کو دی جاتی ہیں۔ اور ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ کوئی بھی اونچے رینک کا افسر اس ادارہ میں کوئی بڑی پالیسی تبدیلی لانے کے حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح طاقت اور اختیارات کے بے محابہ استعمال اور پھر اس پر کسی قسم کی پکڑ کی عدم موجودگی نے بھی فوجی جرنیلوں کو عرصہ دراز سے طاقت کے نشے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ انویسٹیگیٹو صحافی سلیم شہزاد کا 2011 میں قتل ISI نے کرایا، تفتیش ہوئی اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ قاتل نامعلوم افراد تھے، اس لیے یہ کیس بند کر دیا جاتا ہے۔ آج کل بھی ایک تفتیش ہو رہی ہے جو کہ ارشد شریف شہید کے بارے میں ہے، تو آپ نوٹ کر لیں کہ اگر یہ موجودہ سٹیٹس کو جاری رہتا ہے تو جیسے سلیم شہزاد کے جو تفتیش کے رزلٹ یا نتائج سامنے لائے گئے تھے وہی نتائج ارشد شریف شہید کے بارے میں بھی لائے جائیں گے۔ اب آپ سن 48 1948 58 73 اینڈ 2005 اس دوران بلوچستان میں اٹھنے والی تمام تحریکوں کو بغاوت کا نام دیا گیا، اور اس بغاوت کے الزام کے پردے کے پیچھے فوج نے وہاں پہ ہر مخالف قوت کو کچل کے رکھ دیا۔ سن 92 1992 اور 85 میں 1985 میں سندھ میں اٹھنے والی جو عوامی تحریک تھی اس کو بھی فوج کی مدد سے کچل دیا گیا۔ اسی طرح
69 میں جو بھاولپور میں شروع ہونے والی ایک تحریک تھی، اس کو بھی فوج کے کہنے پر پولیس نے پوری قوت کے ساتھ کچل دیا۔ 1969 سے 1971 مشرقی پاکستان میں اٹھنے والی تحریک کو فوج سے کچلنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتیجہ میں آپ سب کو علم ہے کہ پھر وہاں بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت بھی موجودہ سینیٹر سواتی، شہباز گل پر تشدد، یعنی ان دونوں پر جو تشدد ہو رہا ہے، اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اس کے تانے بانے بھی فوجی جرنیلوں کے بے محابہ اختیارات اور طاقت کی وجہ سے ان سے ہی جا کے ملتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر اس وقت جو فوج کا سٹیٹس کو ہے یا پالیسیز جو ایوبی فلاسفی جس کا کافی ذکر کیا ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ان میں سے کسی بھی کیس کی تفتیش کا کوئی معین نتیجہ نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ناظرین، ابھی یہ جو آپ کو پوائنٹ بتایا، اب آپ خود ہی بتائیں، جب کسی ادارہ کے جو جرنیل ہیں ان کو ایسی عادتیں عرصہ دراز سے پڑ چکے ہوں، تو کیا وہاں کوئی تبدیلی لانا ممکن ہو سکتا ہے یا کوئی اتنا آسان کام ہو سکتا ہے؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ جب سے یہ پاکستانی فوج جو ہے، آپ کہہ لیں آزادی کے وقت سے اس کا آغاز ہوا ہے، چونکہ ایوب خان کے وقت میں وہی پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف تھے، تو اس طرح کی فلسفی بنا دی گئی کہ فوج اپنے مالی معاملات اور دیگر اہم امور میں، یعنی یہ جو دو ہیں مالی معاملات اور کئی اور جو اہم امور ہیں، ان کے بارے میں یہ ملک کی کسی اتھارٹی کو جواب دہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کسی سسٹم میں کسی قسم کی کسی بھی ادارے کی مداخلت کو وہ قطعاً پسند نہیں کرتے۔ آپ کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پاک فوج ایک ایسی مقدس گائے ہے جس کو چھونا منع ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ادارے کو اتنی زیادہ آزادی کی عادت پڑ چکی ہو، اور اس ادارہ کے افسران پر اس ملک کے کسی قانون کا کوئی بھی قانون اس ملک کا جو ہے وہ ان افسران پر لاگو ہی نہ ہوتا ہو، تو پھر ایسا ادارہ، خاص کر جو افسران ہیں جنرلز، وہ اپنی طاقت اور اختیارات کو چھوڑنے پر کیسے آمادہ ہو سکتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ تو اس پروگرام کا پہلا حصہ تھا جس میں کوشش کی گئی ہے، گو یہ کافی تفصیلی ہو گئی ہے، لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ جو فوج، پاکستانی فوج کا جب آغاز ہوا یا جب یہ قائم کی گئی، تو وہ کون سے حالات تھے، کس فلسفی کی بنیاد پر اس فوج کو طاقتور بنایا گیا، اور امریکہ اور برطانیہ کے ایما پر جب جنرل ایوب اس پہ کمانڈر ان چیف بنے اور بعد میں انہوں نے مارشل لا لگایا، تو کتنے طریقے سے آہستہ آہستہ جو فلسفی امریکہ نے دی تھی اس فوج کے بارے میں، اس کو ترویج دی گئی، اور آپ اسی فلسفی کا جو ہے اس وقت تک جو ہے کنٹینیوشن یا جاری رہنا اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے ابھی تک جاری ہے، اور اس میں کوئی بظاہر تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا۔ تو اب اس پروگرام کے اگلے حصہ میں اس چیز پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی یا کچھ بات چیت کی جائے گی کہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے، بعض ادوار میں یہ کوششیں کی گئی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستانی فوج جو ہے، اس کی جو سیاست میں مداخلت ہے جرنیلوں کی، اس کے آگے کوئی بند باندھا جا سکے۔ کیا وہ کوششیں کی گئیں اور پھر وہ کیوں کامیاب نہ ہو سکیں؟ اس کیا جا چکا ہے کہ آزادی کے موقع پر ہی پاکستان میں بڑی اور طاقتور فوج بنا دی گئی تھی۔ بدقسمتی سے بانی پاکستان جو ہے وہ بہت جلد وفات پا گئے،
اور پھر لیاقت علی خان صاحب کو بھی سیاسی منظرنامے سے ہٹا دیا گیا۔ آغاز میں کچھ سیاستدان میدان میں اترے، لیکن ان کی آپس میں جو اکھاڑ پچھاڑ تھی اس نے ملک کی حکمرانی پر ان کی گرفت کو خاصا کمزور کر دیا۔ اسکندر مرزا سیاسی شخصیت کے علاوہ فوجی جرنیل بھی تھے، اور جنرل ایوب کو حکمرانی کے میدان میں وہ لائے تھے۔ بہرحال اسی جنرل ایوب نے پھر بعد میں مارشل لا لگا کر ان کو حکمرانی سے باہر کر دیا، یعنی اسکندر مرزا صاحب کو، اور خود ملک کی صدارت بھی سنبھال لی۔ بعد میں پھر جنرل یحییٰ کا دور آیا، مشرقی پاکستان بن گیا، اور جو آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ تو جو آج کا پروگرام ہے اس میں دراصل جو موجودہ پاکستان ہے اس کی صورتحال کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف اور عمران خان صاحب نے فوج کی سیاست میں مداخلت کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور کیا کچھ ان کی طرف سے جو ممکن تھا وہ کرتے رہے، اور پھر یہ جائزہ لینا ہے مقصود ہے کہ آخر یہ کاوشیں جو ہیں ان کی طرف سے جو کی گئی وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ سیاست میں آنے سے پہلے قانون پڑھانے کے پیشہ سے منسلک تھے، یعنی پروفیسر آف لا تھے۔ اسکندر مرزا صاحب ان کو سیاست میں لائے۔ جب جنرل ایوب صاحب نے اسکندر مرزا صاحب کو فارغ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو وفاداریاں پہلے اسکندر مرزا صاحب کے ساتھ تھیں وہ فوری طور پر جنرل ایوب صاحب کے ساتھ ہو گئیں۔ پھر یہ جنرل ایوب صاحب کے ساتھ مختلف محکموں میں بطور وزیر جو ہے وہ ملک کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے دور حکومت میں، یعنی جب یہ وزیر تھے اور بعد میں بھی، مختلف بین الاقوامی منجے ہوئے صحافی جو ہیں وہ ان سے ملاقاتیں کرتے اور ان کا انٹرویو لیتے تھے۔ اس میں ایک مشہور زمانہ اطالوی صحافی ہے جس کا نام تھا اوریانا فلاسی صاحبہ۔ تو اس صحافی نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا سن 1972 میں، اور بہت لمبا چوڑا وہ انٹرویو تھا، لیکن اس میں جو لب لباب ان کی شخصیت کے بارے میں اس خاتون نے نچوڑ نکالا وہ یہ کہتی تھی کہ بھٹو اپنی ذات میں ایک بہت ہی ایمبیشس، یعنی ان میں جو آگے بڑھنے کا جذبہ وہ بہت زیادہ، اور یہ جارحانہ طبیعت کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح اس نے لکھا کہ یہ میدان سیاست میں فوری طور پر آگے بڑھنے اور طاقت حاصل کرنے کے شدید خواہش مند ہے۔ اور پھر کہتی ہے کہ ان کے دماغ میں اور دل میں بھی کہتی ہے، شیخ مجیب جو کہ بنگلہ دیش جب بنا تو وہاں کے جو سربراہ تھے، اور اسی طرح بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جو ہے، ان کے خلاف ان کے ذہن اور دماغ میں یا دل میں بہت زیادہ بغض اور کینہ ہے۔ اب دسمبر 1971 وہ واقعات تو یہاں دہرانا مقصود نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ صاحب سے جب فراغت حاصل کر لی تو پھر ملک کی صدارت انہوں نے سنبھالی، اور اس کے علاوہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں بطور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا بھی عہدہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور فوری طور پر اس وقت پھر جنرل گل حسن کو قائم مقام CNC اس وقت کہلاتے تھے، کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ 22 جنوری 1972 کو پھر جنرل گل حسن صاحب کو باقاعدہ جو مستقل کمانڈر ان چیف ہے وہ مقرر کیا۔ لیکن پھر یہ دیکھیں کہ 22 جنوری کو مقرر کر رہے ہیں، اور اسی سال 3 مارچ 72 میں ہی حمود الرحمن جب کمیشن رپورٹ سامنے آئی تو اس میں جو 43 سینئر فوجی افسران برطرف کیے گئے ان میں جنرل گل حسن بھی شامل تھے۔ پھر 4 مارچ سن 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قوم سے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے
آرمی کمانڈر جو جنرل گل حسن اور اسی طرح فضائیہ کے سربراہ رحیم صاحب تھے، ان کی برطرفی کا اعلان کیا۔ اسی خطاب میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تمام فورسز کے جو ٹائٹل ہیں وہ تبدیل کر رہی ہیں، اور آج کے بعد جو یہ چیف ہوں گے، آرمی کا جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کہلائے گا، ایئر فورس کا چیف آف ایئر سٹاف کہلائے گا، اور اسی طرح چیف آف نیول سٹاف جو ہے نیوی کا، اس کو چیف آف نیول سٹاف کے نام سے جو ہے یہ عہدہ ان کے پاس ہوا کرے گا۔ اور اپنے اسی خطاب میں انہوں نے پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو قیام ہے اس کا بھی کہا کہ وہ عمل میں لے آئیں، اور اس کا اعلان کیا۔ اور اسی طرح تینوں فورسز کے جو چیف تھے ان کی اس وقت تک مدت ملازمت 4 سال تھی، اس کو انہوں نے کم کر کے 3 سال کر دیا۔ اور ساتھ ہی ایک اور اہم فیصلہ کیا کہ جو نیول ہیڈ کوارٹر یعنی نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو کراچی سے اسلام آباد لانے کے لیے کہا، اور پھر جنرل ٹکا خان جو تھے ان کو جنرل گل حسن صاحب کی جگہ چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ اس موقع پر بھٹو صاحب نے کھل کر جرنیلوں کے بوناپارٹک اثرات کا جو وہ سیاست میں چھوڑ جاتے ہیں ان کا ذکر بھی۔ یہ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی بوناپارٹک اثرات، اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کا مطلب تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فوجی جرنیل ہیں نوکری ساری یہ فوج میں کرتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ سیاستدان بن کر سیاست میں مداخلت کر کے آ جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور ملک کے چلتے نظام کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آرمی کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں 2 دورے کیے اپنے دور اقتدار میں، لیکن ان کا جو رویہ تھا وہ فوجی افسران کے ساتھ بہت ہی جارحانہ رہتا تھا۔ پھر انہوں نے آرم فورسز کے فرائض اور کردار کو واضح کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس کردار یا فرض جو مقرر کیا گیا اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ سے منظور بھی کروا لیا۔ اپنے سارے دور اقتدار میں ان کے چونکہ سوشل نظریات تھے تو وہ جو ہے وہ اسی کا پرچار کرتے تھے، اور ان کا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی نسبت چین کی طرف زیادہ تھا، اور اس پر جو امریکہ وہ خاصا پریشان بھی رہتا تھا۔ اب جو حمود الرحمن صاحب جو کمیشن جو بنا تھا، ان کی رپورٹ کے نتیجہ میں بھٹو صاحب کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا اس کے خلاف آرم فورسز میں سخت غصہ پھیلا۔ افسران کو غصہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے معاملہ میں بھٹو صاحب نے اس کمیشن سے اپنے آپ کو صاف بچا لیا ہے، اور سارا الزام جو ہے وہ آرم فورسز پر ڈال کر ان کے افسران کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اٹک سازش کے نام سے آرم فورسز کے افسران نے پھر بریگیڈیئر ایف بی علی کی سربراہی میں اس غصے کی وجہ سے حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کی، لیکن اس سازشی ٹیم جس کے سربراہ بریگیڈیئر ایف بی علی تھے، اسی ٹیم کے ایک ممبر کرنل آفریدی نے کسی وجہ سے اس سازش کی مخبری کر دی، چنانچہ بھٹو صاحب کے خلاف یہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ اور اس وقت میجر جنرل ضیاء الحق تھے، ان کو یہ ساری جو آرمی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کورٹ آف انکوائری کرنا، تو اس معاملے کی تحقیق کے لیے ساری ذمہ داری میجر جنرل ضیاء الحق صاحب کو دے دی گئی، اور پھر انہوں نے تحقیق کر کے اپنی رپورٹ پیش کی اور افسران کو سزائیں سنا دی گئی۔ اب جب میجر جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ انکوائری کی اور اپنی رپورٹ پیش کی تو وہ اپنے کہہ لیں کچھ خصوصیات کی وجہ سے بھٹو صاحب کی جو ہے وہ گڈ بکس میں آ گئے، اور پھر جب جنرل ٹکا خان صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو سن 1976 میں اس وقت جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ فوج کی سینیارٹی لسٹ میں 8ویں نمبر پہ تھے، لیکن اتنے نیچے ہونے کے باوجود چونکہ وہ بھٹو صاحب کی گڈ بکس میں آ چکے تھے، انہوں نے ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ پھر اب شومیہ قسمت دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے اسی پسندیدہ چیف نے 5 جولائی سن 77 میں مختلف الزامات کی بنیاد پر بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا،
اور مارشل لا لگا کر ملک کی حکمرانی سنبھال لی۔ لیکن بہرحال یہ جو موجودہ پاکستان ہے، جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا تو ذوالفقار علی بھٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے سیاسی حکمران تھے جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بظاہر بڑی جرت سے پاکستانی فوج ہے اس کا قبلہ درست کرنے کی مساعی کی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بات شروع کرنے سے پہلے کہ بھٹو صاحب نے جو مساعی کی اور فوج کا قبلہ درست کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے لیکن وہ کامیاب کیوں نہ ہو سکے، لیکن اس سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قوموں کی زندگی میں لیڈر پیدا نہیں ہوتے بلکہ بنتے ہیں، اور جو کامیاب لیڈرشپ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈر اپنے ساتھ مخلص ساتھی لگائے اور ساتھ مل کر پھر یہ لیڈرشپ پروان چڑھتی ہے۔ اور جو کہتے ہیں زمانے میں کامیاب لیڈر گزرے ہیں وہ اپنی موت تک سیکھتے بھی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب بھٹو صاحب اپنی ذات میں لیڈر تھے یا نہیں، اور اگر تھے تو کس قسم کے لیڈر تھے، اس وقت میں بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جو انہوں نے مساعی کی فوج کا قبلہ درست کرنے کے لیے اس دوران جو ان میں کمزوریاں دیکھی گئیں وہ بہرحال ان کی شخصیت میں تھیں، اور یہ وہ کمزوریاں تھیں کہ جن پر وہ آخر دم تک قابو نہ پا سکے۔ ان کا جو انداز تھا وہ ہمیشہ تکبرانہ، جذباتی اور جارحانہ ہوتا تھا۔ جب یہ اپنی الیکشن کمپین کر رہے تھے تو اس کا میں ذاتی طور پہ بھی گواہ ہوں کہ وہ تقریر کے دوران جذبات کی رو میں بہہ کر ہر ایک کی مٹی پلیت کر دیتے تھے۔ اب سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے اسے اٹھا کے پھینک دینا، یہ جو نیکٹائی ٹائی ہوتی ہے اس کو اتار کے پھینک دینا، پھر کوٹ تک اتار کے وہ سامعین پر پھینک دیتے تھے۔ اور ان کی یہ جو جذباتی اور جارحانہ انداز ہے اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اطالوی صحافی جو ہے اوریانا فلاسی، اس نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ فوجی قیادت جو تھی اس کے ساتھ دوستانہ اور بہتر تربیتی رویہ رکھنے کی بجائے یہ ہمیشہ فوجی افسران کے ساتھ تکبرانہ اور تحکمانہ جو ہے وہ رویہ اپناتے تھے اور ہمیشہ اسی پہ کام کرتے تھے اور اسی رویے کو وہ جاری رکھتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے یہ تکبرانہ یا تحکمانہ جو رویہ تھا اس وجہ سے فوجی افسران میں ان کے بارے میں کبھی بھی اچھا تاثر نہیں ابھرتا تھا یا کبھی اچھا تاثر نہیں چھوڑتے تھے۔ اب آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ چاہے قومی ہو یا بین الاقوامی سطح کی لیڈرشپ، لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عجز، انکسار، وقار، ٹھہراؤ اور حوصلہ کی بلندی جو ہے یہ بہت ضروری اوصاف ہوتے ہیں اور یہ اس لیڈر میں ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس کہ یہ چیزیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں نہ تھیں، تو اس کی بھی یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ جو انہوں نے اپنے طرف سے اصلاحاتی اقدامات اٹھائے ان اقدامات کا دیر پا اثر نہ ہوا اور جلد ہی وہ اصلاحات ختم ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ان میں کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ یہ جب ان کا کام نکل جاتا تھا تو یہ اپنے موسنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسا عام زندگی میں آپ دیکھیں نا، آپ ایک وہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر جب وہ استعمال کر لیتے ہیں تو جا کے تو اس کو آپ کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ اس طرح اپنے موسنوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اب یہ ہسٹری میں، تاریخ میں درج ہے کہ جب معاہدہ تاشکند ہوا تو حالانکہ اس وقت یہ ایوب کی کیبنٹ میں وزیر خارجہ تھے، تو یہ وہاں پہ تھے تاشکند میں، تو ان کو ان جیسے ہی، میں تو کم ظرف کہتا ہوں، ایک سرکاری افسر نے بتایا کہ ایک خبیث مر گیا ہے۔ تو اس کی جو فون کال تھی سنتے ہی اس کو کہتے ہیں کون سا والا مرا، ایوب یا شاستری؟ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل ایوب جن کے کندھوں پر بیٹھ کر یہ منظر عام پر آئے اور ان کا وہ سارا تعارف ہوتا ہے، ان کے بارے میں ان کی کیبنٹ میں ہونے کے باوجود یہ الفاظ انہوں نے اپنے باس یعنی جنرل ایوب کے بارے میں بولے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے موسنوں کو
کن الفاظ سے یاد رکھتے تھے یا ان کی کتنی قدر کرتے تھے. اور ان کے اس سپونٹینیس یا جو ایک دم سے جو ریاکشن ہے اس سے صاف ظاہر تھا لگتا تھا کہ یہ ایوب اور شاستری دونوں کو ہی خبیث کہتے تھے. اسی طرح پھر محسنوں کے گروپ کے ساتھ، جیسے شروع میں کہا تھا کہ ایک لیڈرشپ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گروپ کو لے کے پروان چڑھتا ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جو ان کے شروع کے گروپ کے بنیادی اراکین تھے پارٹی کے اور جو بانی اراکین تھے، ان سب کو باری باری ذلت اور رسوائی کے ساتھ ٹھکانے لگا دیا. ان کی اپنی ایک محسن جو احمدیہ کمیونٹی تھی پاکستان کی، اور اس نے ان پر بہت احسان کیا اور ان کی بہت مدد کی تھی، اور اس کمیونٹی احمدیہ کمیونٹی کی انتھک کاوشوں سے یہ مغربی پاکستان میں انتخابات جیتے تھے. جب اسلامک کانفرنس ہوئی تو سعودی جو شاہ فیصل ہے ان کے مشورہ پر اور ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس محسن احمدیہ کمیونٹی کو، جو کہ انتہائی محب وطن تھی، ملک سے وفادار تھی اور اخلاص کے ساتھ کام کرتی تھی سب کے ساتھ، تو ان ساری خصوصیات کے باوجود صرف سعودی عرب کے شاہ فیصل کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں ایک آئینی ترامیم پیش کر کے اور اس انتہائی محب وطن، مخلص اور وفادار کمیونٹی کو دائرہ اسلام سے ہی جو قانونی اور آئینی اغراض کے لیے وہ اس کا دائرہ اسلام سے اخراج کرا دیا. اسی طرح بہت سارے سینئر فوجی افسران تھے جنہوں نے ان کو، جب یہ ایسٹ پاکستان بنا اور یہاں کے جنرل یحییٰ حکمران تھے، بہت سارے افسروں نے ان کو، کیونکہ ان کو الیکشن میں جو جیت ملی تھی، ان کو اقتدار دلوانے کے لیے راہ ہموار کی. لیکن شومیہ قسمت دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بتدریجاً ایسے تمام افسران کی جنہوں نے انتھک کوشش کے بعد ان کو یہ اقتدار میں لانے کے لیے راہ ہموار کی تھی، سب کی چھٹی کرا دی. اب یہ دیکھیں کہ پھر جب شخص کا اس طرح کا کم ظرفی کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے کہ اب ان کی نظروں میں جو انتہائی وفادار جنرل، جس کو 8ویں نمبر کی سینیئرٹی سے اٹھا کے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، وہ اس امر کو ان کے ساتھ کام کر کے سمجھ چکا تھا کہ یہ شخص اپنے اقتدار کے دوام کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے کم ظرفی کی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر انہی کی طرف سے مقرر کردہ یہ جو قابل اعتماد تھا بھٹو صاحب کے کاغذوں میں جنرل ضیاء، اسی جرنیل نے مارشل لا لگا کر ان کی ساری اصلاحات اور جو اقدامات انہوں نے فوج کے لیے یہ مساعی کی تھی کہ وہ آئندہ وہ سیاست میں نہ دخل دے، تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگا کر ایک پاؤں کی ٹھوکر سے ہی ہر چیز کو تہس نہس. اب جب جنرل ضیاء نے ان کو اقتدار سے ہٹایا تو 2 مرتبہ انہوں نے ان کو آزادی دی کہ رہا کیا، یا جو بھی انڈر پروٹیکشن یا حفاظت میں رکھا ہوا تھا، کہا کہ آپ آزاد ہیں. لیکن دونوں مرتبہ جب وہ باہر نکلتے تو ان میں جو متکبرانہ رویہ تھا وہ اسی کا اظہار کرتے اور برسر عام یہ کہتے کہ میں دوبارہ اقتدار میں آ لوں جنرل ضیاء، میں تمہیں وہ مزہ چکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے. لیکن بھٹو صاحب شاید یہ بھول جاتے تھے کہ پاکستان کے آغاز سے ہی اگر کسی پاک آرمی چیف کی بیک پر یا پشت پر امریکہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس آرمی چیف کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اسی بنا پر وہ کہہ دیتے تھے کہ میں مزہ چکھاؤں گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ تو مزہ نہیں چکھا سکیں گے، لیکن جنرل ضیاء صاحب نے ان کو مزہ چکھا دیا اور سولی پر جھولا دلا دیا. اسی طرح جو فضائیہ کے سربراہ تھے ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا جارحانہ اور متکبرانہ تھا، اور اس رویے نے فضائیہ کے چیف کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا. اٹک سازش کیس جب ہوا تو اس میں فضائیہ کے بھی کچھ افسران ملوث تھے، اور جب محکمانہ انکوائری ہوئی تو فضائیہ کے جو چیف تھے انہوں نے ان کے لیے کچھ سزائیں جو ہیں وہ تجویز کیں.
تو جب معاملہ ان کی ٹیبل پر آیا تو انہوں نے یک قلم ساری ان کی سزائیں یوں کاٹیں اور اپنی طرف سے جو سزائیں لکھ کے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی. اور پاکستان کی آرم فورسز کی تاریخ میں پہلے بھی اور اب بھی یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جو محکمہ ہے اس کی سفارشات کو رد کر دیا گیا ہو اور جو ملک کا اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے اس کی بات کو مانا اور اس نے ساری سزائیں محکمانہ جو ہے ان پہ یوں کراس لگایا اور کہا نہیں جو میں کہتا ہوں وہ سزائیں دی جائیں گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ فوجی افسران اور وہ بھی جو کہ چیف آف ایئر سٹاف ہے اس کے ساتھ کتنا متکبرانہ تھا. اسی طرح انڈیا یا بھارت میں ایک آرم فورسز ٹریبونل ایکٹ ہے، اس کے تحت جو ہے نا وہ دفاعی جو افواج ہیں ان کے ممبران کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کبھی محسوس کریں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو وہ سول کورٹس میں اپنے کیسز لے جا سکتے ہیں. تو جج ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ سن 73 کا آئین بنانا اور اس کے لیے وہ تجاویز اکٹھی کر رہے تھے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس قسم کی ایک کلاز یا پروویژن یا ایک اس طرح کی گنجائش وہ پاکستان کے آئین میں بھی 73 کے آئین میں رکھیں گے جس میں بھارت کی طرح دفاعی افواج کے جو ممبران ہیں ان کو اپنے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی جگہ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ سول کورٹس میں جا سکیں. لیکن جب یہ اٹک کا سازش کیس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ تو میں نہیں دے سکتا اور انہوں نے پھر اپنا یہ جو اعلان کیا تھا اس سے یو ٹرن لے لیا اور اس وجہ سے بھی جو ہے انہوں نے جو دفاعی افواج کے ممبران تھے جن میں ظاہر افسران بھی شامل تھے ان کو سخت دھچکا لگا کہ ان کو ایک جمہوری جو حق ملنا تھا اور جس کا اعلان بھی بھٹو صاحب نے کیا تھا وہ نہیں. اب جیسے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہرحال ایک ایسے سیاسی حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں جرأت کر کے کوشش کی اور بعض ایسے اقدامات بھی اٹھائے کہ فوج کی جو مداخلت ہے اس کو سیاست میں بند کر سکیں اور اس کے لیے فوج کا جو آئینی کردار ہے اور فرائض وہ بھی وضع کیے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی تجویز کیں. لیکن اس ساری چیز کے باوجود جو ان کے رویے تھے یا جو ان کی شخصیات میں کمزوریاں تھیں اس کی وجہ سے آرمی افسران جو ہے ان سے خوش نہیں ہوتے تھے. اور جیسے شروع میں بتایا ان کا جھکاؤ چین کی طرف تھا امریکہ کی نسبت، تو امریکی لابی میں بھی کافی پریشانیاں پیدا ہو چکی تھیں. تو اس لیے جب ان کا پہلا دور اقتدار ختم ہوا اور دوسرے دور اقتدار میں انہوں نے کوشش کی کہ دوبارہ ان کو یہ اقتدار مل جائے، لیکن یوں ہی یہ دوسرا دور اقتدار الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے آغاز سے ہی جو ہے وہ فوجی جرنیلوں نے امریکی ماں پر ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں. آرمی چیف اور انٹیلیجنس ایجنسی جو ISI ہوتی ہے اس کے تعاون سے ایک PNA جو پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے آپ کہہ لیں ایک 9 پارٹیوں کا اتحاد بنایا گیا اور اس کو لانچ کر دیا گیا. بھٹو صاحب خاصے پریشان بھی ہوئے اور ان کے لیے کافی پریشانیاں پیدا ہوئیں اور پھر اس چیز پہ وہ راضی بھی ہو گئے کہ وہ دوبارہ الیکشن جو کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان پہ مین اعتراض یہی تھا کہ دوسری دفعہ جو الیکشن دوسرے دور اقتدار کے لیے اس میں کافی جو ہے وہ ریگنگ ہوئی ہے، یعنی مداخلت کی گئی ہے اور رزلٹس بدلے گئے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ چونکہ پاکستان میں شروع سے ہی یہ بات چیت چل رہی ہے یا یہ ایک سلسلہ سا چل رہا ہے کہ یہ ایک امریکہ کی تفیلی ریاست ہے اور امریکہ بہت آسانی محسوس کرتا ہے اگر یہاں کا حکمران اس کے اشاروں پر چلتا رہے. تو جب یہ اب فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھٹو صاحب چونکہ امریکی لابی میں نہیں آتے تھے، ان کا جھکاؤ چائنا کی طرف تھا، تو یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دینا. اور اس کے لیے جنرل ضیاء صاحب کو جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو استعمال کیا گیا.
یہ باتیں نا ناظرین، اس تھوڑے پس منظر میں بھی آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو جب امریکہ کے ایما پر کوئی آرمی چیف یہ ٹھان لے کہ کسی شخص کو اب اقتدار میں نہیں آنے دینا، تو پھر ایسے نہیں ہوتا۔ اب بھٹو صاحب ایک ذہین سیاستدان تھے اور زیرک تھے، انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا کہ امریکہ جو ہے وہ میرے خلاف ہے اور میرے دن شاید گنے جا چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپریل کے آخر میں نا پاکستان کی پارلیمنٹ میں امریکہ کی مخالفت میں ایک انتہائی سخت تقریر کی اور اپنی یعنی بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکی سازش کا ذکر کیا، اور تمام تر جو ذمہ داری اس وقت ان کو ہٹانے کے لیے یا مخالفت میں ہو رہی تھی، اس کی ساری ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی، اور واضح طور پہ کہا کہ فوج کے جو ہیں جرنیل ان کو استعمال کر کے ان کی جو حکومت کو برخاست کیا جا رہا ہے۔ اور دلچسپی والی بات جو بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے امریکہ کی طرف سے کی جانے والی ایک کال جو کہ کسی سفارتی نمائندے کے ذریعے کروائی گئی تھی، اس کے 8 الفاظ دہرائے اس اپنی تقریر میں۔ وہ 8 الفاظ جو تھے وہ کچھ یوں تھے: دی پارٹی از اوور، دی پارٹی از اوور، ہی از گون، کہ جو اقتدار کا وقت ہے ان کا وہ ختم ہو چکا ہے، اقتدار کا ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ نہیں ہے۔ اور اس کے پھر چند ہفتوں بعد یہ مارشل لا لگ جاتا ہے اور ان کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن ادھر ختم کرنے سے پہلے صرف ایک دلچسپی کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے ایک تھوڑا سا فرق بتانا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں اپنی حکومت ختم ہونے یعنی مارشل لا لگنے سے چند ہفتے پہلے یہ ٹیلی فونک کال کی جو ریکارڈنگ تھی یہ پارلیمنٹ میں سب کو سنا دی، جبکہ اس وقت عمران خان صاحب ہے جو انہوں نے جو سائفر جیب سے نکالا وہ حکومت سے جب برطرف ہو چکی تھی تو تب نکالا۔